Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में 10 पॉइंट्स देखे, सेकंड पार्ट में भी 10 पॉइंट्स देखे और थर्ड पार्ट में भी 10 पॉइंट्स देखे, टोटल 30 पॉइंट्स देखे। तो आज हम इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लज़लाले बाकसरत आया करेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि इल्म कब्ज़ कर लिया जाएगा, ज़माना करीब आ जाएगा और ज़लज़लाले कसरत से होंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मारवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले मौत की सख्त वबा फैलेगी, फिर ज़लज़लालों वाले साल आएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सर पे रख कर फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब तू खिलाफत को अर्ज़ मुक़द्दस पर उतारते देख ले तो याद रख, फिर ज़लज़लाले मुसीब आलम और बड़े बड़े उमर रोनुमा होंगे और इस दिन क़यामत लोगों के इस कदर करीब होगी, इतना मेरा हाथ भी तुम्हारे सिर के करीब नहीं। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कितने अरसा नरमी आयश में गुजारेगी। इसने 3 मरतबा सवाल किया मगर आपने इसे कोई जवाब ना दिया तो वो वापस चल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तलब फरमाया और कहा, तुमने ऐसा सवाल किया है जो मेरी उम्मत में से किसी ने भी नहीं किया। इनकी नरमी और ऐश की मुद्दत 100 साल होगी। साइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खात्मा ऐश की कोई निशानी और अलामत बेरोनुमा होगी? फरमाया, हाँ, ज़मीन को ढसा जाना, ज़लज़लाले तारी होना और शैतान का लोगों के ताउन के लिए भेजा जाना। नोट, ज़लज़लालों का ज़ाहुर क़यामत की एक अलामत है। क़यामत की मज़कूर निशानी एक अरसा से ज़ाहिर होते चली आ रही है। 32 सूरतें मस्क होंगी और लोग ज़मीन में ढसे जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत से शक्लों का बिगड़ना, ज़मीन में धंसना और पत्थर की बारिश ज़रूर होगी। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत में शक्लों का बिगड़ना, ज़मीन में धंसना और पत्थर की बारिश होगी। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक हो जाएंगे हालांकि हमारे दरमियान नेक लोग भी होंगे? फरमाया, हाँ, जब खाबासत फैल जाएगी। हदीस पाक का मफ़हूम है, सहर अब्दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि कुछ काबिल कुल ज़मीन में ढसा दिया जाएगा। कहा जाएगा, फ़लाँ ढसने वाले लोगों में से कोई बाकी बचा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत साफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने से बाज नहीं आएंगे हत्ता कि इसी गर्ज से एक लश्कर आएगा और जब वो मुकामे बायदा पर पहुँचेगा तो बिला इम्तियाज़ इनके अगले पिछले और दरमाने सब ढंसा दिया जाएगा। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें जो कोई इस लश्कर या चढ़ाई को नापसंद करने वाला होगा? फरमाया, अल्लाह ताला सब लोग को इनकी नियतों के मुताबिक उठाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक आप ख्वाब से बेडर हुए तो ये हदीस बयान की जिसमें 2 लश्करों का ढंसना मज़कूर है। हदीस पाक का मफ़हूम है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मसक होगा और ये तकदीर के मुनकिर और ज़िंदिक लोगों में होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत बखीरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सुनो कि
کہیں کوئی لشکر زمین میں دھسا دیا گیا ہے تو یاد رکھو قیامت عمد آئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب و کباب اور کھیل تماشے میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے محرمات کا پردہ چاک کیا۔ گانے والی عورتوں، شراب، سود اور ریشمی لباس کو حلال کر لیا تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ پیشن گوئی فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں خسف و مسخ ضرور ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے بجانے اور فاحشہ عورتیں عام ہو جائیں گی اور شراب کا دورہ ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو ملیک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے اور ان کے لیے گانے بجانے کا انتظام کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا اور کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ نوٹ: شکلوں کا بگڑنا، پتھروں کی بارش اور لوگوں کا زمین میں دھنسا جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس سزا کے مستحق بد کردار شرابی، کبابی اور اللہ کے احکامات کے باغی سے باغی لوگ ہوں گے، جو حرام چیزوں کو حلال بنا لیں گے۔ وادی کنگن میں پہاڑوں کی سلائڈنگ سے مرنے والے ہزاروں افراد اور تباہ ہونے والا علاقہ اس کی زندہ تصویر ہے۔ آج گانے بجانے عام کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کو بندر اور خنزیر نہ بنا دیا جائے یا ان کو زمین میں نہ ڈسا دیا جائے۔ 33 دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک باکثرت ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اچانک پان کی موت باکثرت ہوگی۔ نوٹ: کسی تندرست شخص کا بلا مرض اچانک فوت ہو جانا ہارٹ اٹیک کی موت سے معصوم کیا جاتا ہے۔ باکثرت ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مذکورہ نشانی موجودہ دور میں پورے عروج پر ہے۔ ہر روز بلا مبالغہ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر مر رہے ہیں۔ 34 سلام صرف معروف لوگوں کو کیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف خاص لوگوں کو کیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، امیر بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی تھی، پھر لوگوں نے رکوع کیا اور ہم بھی رکوع کرتے ہوئے شامل ہو گئے۔ دارین اثنا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ابو عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت، آپ کو سلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حالت رکوع میں ہی فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ نماز کے اختتام پر کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص کے سلام پر یہ کیوں کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف معرفت کی بنا پر کہا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی صرف اسی آدمی سے سلام کرے گا جس سے وہ جان پہچان رکھتا ہے۔ نوٹ: السلام علیکم کا محدود ہونا اور صرف معرفت رکھنے والوں کو باہمی سلام کرنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ صحابہ کے دور سے ظاہر ہو چکی ہے اور بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو۔ مذکورہ نشانی کا ظہور برے لوگوں پر ہوگا، لہٰذا ہمیں سلام عام کرتے ہوئے ان برے لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے۔ 35 قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے
تو کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کو تلاش کرو۔ کبھی اس کے ایسے لوگ آ جائیں جو قرآن کو اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہنڈیاں بناتے وقت سیدھے کی جاتی ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ حصول اجر میں جلدی کریں گے، آخرت کے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمران بن حسن رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ پھر تلاوت کے بعد اس نے مانگنا شروع کر دیا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ اور سوال کرے، اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے سوال کریں گے۔ نوٹ: قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ایسے مثالیں منظر عام پر آ رہی تھیں کہ لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اگر آپ کو ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ یا کسی اور عوامی جگہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے یہ شرمناک منظر بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ قرآن کی مخصوص صورتوں کی باعث بلند تلاوت کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی تعلیم اور تربیت، خطبہ جمعہ اور امامت وغیرہ کے فرائض کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اسے اجرت اور معاوضہ دینا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا جہاں عوام کو اخلاقی فرض ہے، وہاں اس عالم دین کا استحقاق بھی اس کے کئی ایک مثالیں حدیث میں موجود ہے۔ 6. دعا اور طہارت میں زیادتی کی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب میرے بعد میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا تھا، الہی میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی رونقوں اور تار و تزکی کا سوال کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کی زنجیروں اور طاعون سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثرت کا سوال کیا ہے اور کثیر ضرار سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور وہ یقیناً زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے، الہی میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تجھ سے جہنم اور ہر اس قول عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرے۔ نوٹ: دعا اور وضو میں زیادتی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا میں زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے ناپسند کیا اور یہ حکم الہی پر کر سنایا، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح وضو کے اعضاء کو کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، مگر 3 مرتبہ سے تجاوز کرنا طہارت میں زیادتی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک عربی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ اعضاء دھو کر وضو کا طریقہ سکھلایا اور فرمایا، یہ کامل وضو ہے، اور جس شخص نے اسے 3 سے زیادہ مرتبہ کیا اس نے برا کیا اور خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ دعا اور طہارت میں مبالغہ اور زیادتی سے اجتناب کرتے ہوئے صرف عمل منصوص پر اکتفا کرنا چاہیے۔ 37 نااہل عہدے سنبھال لیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔
اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو قیامت کے منتظر رہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگوں میں سے سب خوش بخت اسے سمجھا جائے گا جو سب سے بدبخت اور بدبخت کا بیٹا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خروج دجال سے کچھ سال پہلے دھوکے باز عام ہوں گے، سچے کی تکذیب اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، امانت دار کھائے بن جائیں گے اور خیانت دار کے پاس امانت رکھی جائے گی، اور ان حکومتی معاملات میں رویبضہ دخل اندازی کرے گا۔ پوچھا گیا کہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا، ایسا فاسق جو امور عامہ میں باتیں کرے گا، یعنی نااہل کو اہل بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب حاکم ہو جائیں گے۔ کیوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، کعبہ کے رب کی قسم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذلیل کمینے اور خبیث لوگ دنیا پر غالب مسلط ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حدیثیں سنائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی امانت دار نہیں رہے گا، کہا جائے گا کہ فلاں لوگ میں ایک امانت دار شخص ہے، اس کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند، بلند حوصلہ اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں ایک سائل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب بدن اور پاؤں سے ننگے، گونگے، بہرے، اجڑ قسم کے لوگ زمین کے بادشاہ بن جائیں تو پھر قیامت قریب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے لوگ تکبر کریں گے اور فارس و روم کے شہزادے ان کے خادم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں بدترین لوگوں کو ان کے بہترین لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام خلیفہ کو قتل نہ کرو گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہیلرائی کرو گے، علاوہ ازیں تم میں بدترین لوگ تمہارے دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو اللہ کے غیظ و غضب اور لعنت میں شب و روز بسر کریں گے، اور ان کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح ڈنڈے ہوں گے۔ نوٹ: نااہلوں کا ذمہ داریوں پر فیض ہونا یا فیض کیا جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں اس علامت قیامت کا ظہور سپیدہ سحر کی طرح رونما ہو رہا ہے۔ جب یہ نشانی رونما ہوگی تو شریف لوگوں کے لیے زمین کی سطح کی بجائے زمین کے پیٹ یعنی مر جانا بہتر ہوگا۔ مذکورہ نشانی اس وقت ظاہر ہوگی جب لوگوں میں تکبر، غرور، مال و دولت کی فراوانی، قدموں کی کثرت اور دین سے بے رخی پیدا ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب بدترین اور خبیث لوگ عوام کے دلدادہ بن کر سیاست اور قیادت سنبھال لیں گے۔ اگر آج مسلمانوں کے حکمرانوں اور لیڈروں کو اسلام میں میزان پر پرکھا اور تولا جائے تو مسوائے چند معدودہ افراد کے باقی تمام بدترین ہوں گے۔ آج ہر طرف چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے اداروں میں برے لوگوں کا تسلط نظر آتا ہے۔
38 गरीब अमीर हो जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तशरीफ़ फरमाते कि अचानक एक आदमी आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बता देता हूँ। जब लौंडी अपने आका को जानेंगे और जब ऊँटियाँ के घर, मारूफ साया फार्म, चरवाहे, फलक बोस इमारतें बनाने में एक दूसरे पे बाजी लाए जाएंगे तो क़यामत करीब होगा। दर हकीकत क़यामत इन 5 बातों में से है जिन्हें अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। सही मुस्लिम की रिवायत में अल्फाज इस तरह मज़कूर है। हदीस पाक का मफ़हूम है, और जब तुम देखोगे कि जिस्म और पाँव से नंगे, गूंगे, बहरे, गरीब और उजड़ लोग ज़मीन के बादशाह बन चुके हैं तो क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान फरमाते हैं कि क़यामत की निशानी में से है कि छोटे और कमीने घरों वाले सले लोगों पर गालिब आ जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि जलील इब्न जलील दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि लौंडी मालिक को जन्म दे रही है, चरवाहा फलक बॉस इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जा रहे हैं और नंगे, भूखे और फ़कीर लोगों को सरदार बन चुके हैं तो क़यामत के आसार व निशानियाँ थे। नोट: गरीब, फ़कीर और उजड़ किस्म के लोगों का मालदार और साहिब हैसियत को जना गुर्ब क़यामत की एक निशानी है। किसी वक्त में अरब का इलाका शहरों और रेगिस्तान पर मुश्तमिल था और यहाँ के अक्सर मकीनों का गुज़र बसर मुआशी पालने पर मुहासिर था, मगर जब से अल्लाह ताला ने अरब के शहरों में तेल के चश्मे जारी फरमाए हैं, तब से अरब के सारे मरग़ज़रों में और रेगिस्तान चमनस्तानों में बदल गए हैं और हर तरफ खुशहाली और माल दौलत की फरावानी आयान है। कई लोग जो ज़हरी भिखारी होते हैं मगर हकीकत मुनकशफ होने पर पता चलता है ये भिखारी तो लाखों में खेलने वाला है। आसमान को छूने वाली इमारतें बनाने में मुकाबले होंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि लोग फलक बॉस इमारतें तैयार करवाने में मुसाबक़ात कॉम्पिटिशन करेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब साया फार्म, चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाए तो क़यामत की निशानी में से है। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक रिवायत में है कि इमारतें वाले बारी बारी इमारतें बनवाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। नोट: फलक बॉस इमारतों की तामीर कुर्ब क़यामत की एक निशानी है। मज़कूरा निशानी एक अरसा से ज़ाहिर हो चुकी है। ज़रूरत और नागज़ीर हालत के मुताबिक वसी व अरीज़ और बाक़दर ज़रूरत बुलंदो बाला इमारतें बनाने पर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ज़रूरत मामनात को जवाब फराम कर देती है। 40 करतास और कलाम नशर और अशात का ज़हूर। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब सिर्फ़ मख़सूस लोगों को सलाम कहा जाएगा। तिजारत इस कदर फैल जाएगी कि औरत तिजारत में अपने ख़ावंद का हाथ बटाएगी, रिश्तेदारी तोड़ी जाएगी, झूठी गवाह दी जाएगी, हक छुपाया जाएगा और कलाम का ज़हूर हो जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत उमर बिन तुगलाब रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اموال و دولت کی ریل پیل ہوگی۔ تاجر آدمی خرید و فروخت کی لکھت پر پاٹ کے لیے بہت بڑے قبیلے سے ایک کاتب بھی تلاش نہ کر پائے گا۔ نوٹ: کتابوں کی کثرت اشاعت قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مذکورہ نشانی آج پورے عروج پر ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. So stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔